السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے عورت، اور اس میں جس ٹاپک پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ میں نے کچھ بھی پلان کر کے نہیں لکھا۔ میری ایک ہابی تھی کہ میرے ذہن میں کچھ بھی آتا تو میں لکھنا شروع کر دیتی، بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر کب ہم بدلیں گے، کب ہم دوسروں کا احساس کریں گے۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، اس میں ہم کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اسے ادا کر کے ہم نے ایک دن چلے جانا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جو بہت ہی نازک رشتہ ہے، جو جڑنے پہ آئے تو 3 دفعہ ایک ہی لفظ کہنے سے جڑ جاتا ہے، اور اگر ٹوٹنے پہ آئے تو ایک ہی لفظ 3 دفعہ کہنے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ جتنا جڑنے والا لفظ خوشی، امید اور محبت کا ہے، اتنا ہی ٹوٹنے والا لفظ نہایت دکھ، نا امیدی اور نفرت کا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی کانپتا ہے۔ یعنی حلال چیزوں میں یہ طلاق واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس سے خاندان صرف ٹوٹتے ہی نہیں، تباہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں اپنے تجربات کی بنا پر کچھ باتیں کروں گی۔ جب رشتہ کرنے کی باری آتی ہے تو لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی پیاری ہو، اس کے ساتھ پڑھی لکھی ہو، نیک سیرت ہو اور ایسا گھرانہ ہو جو جہیز بھی دے سکتا ہو، اور لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو، اچھا کماتا ہو، ایسا ہو جو ہماری بیٹی کا خیال رکھ سکے۔ یہ تو چند بنیادی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگوں کے حالات کے مطابق پسند ناپسند ہو سکتی ہے۔ شادی کے بعد ہر گھر میں حالات کے مطابق مسئلے تو ہوتے ہی ہیں۔ اب جب کہ شادی ہو چکی ہے، نئی زندگی کا سفر شروع کر ہی دیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اب بچوں کے والدین بن جائیں گے، لیکن اپنا ہی بچپنا ختم نہیں ہوتا۔ آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا، اور ناراض ایسا ہونا کہ ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ لگے کہ جیسے یہ رشتہ بس گیا، ختم ہو گیا۔ اب اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی صبر اور برداشت کر لے، لیکن آخر کب تک؟ کیا وہ ساری زندگی اسی صبر اور برداشت میں گزار دے اور یہ کوشش کرنے میں گزار دی کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، تو باقی کے سارے کاموں کو کون نمٹائے گا؟ آخر میں تو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ زندگی مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 لڑائی میں کٹ گئے 2 راضی کرنے میں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن گھرانوں میں عورت کی عزت کی جاتی ہے، اور ایسی عزت جس کی وہ حقدار ہے، تو ایسے گھرانے پھلتے پھولتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑھ کر اس رشتے میں ایک خرابی ہے، وہ یہ کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں حکمران ہوں اور میری بیوی میری محکوم ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکمران تو وہ ہوتے ہیں جو صرف حکم نہیں چلاتے، بلکہ دوسروں کی نہ سنائی دینے والی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا محافظ اور حکمران تو بنایا ہے، لیکن جو جذبات اور احساسات اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں، اس سے وہ تو نہ چھینے۔ حکمران تو بنے لیکن ظالم تو نہ بنے، اس کی جائز مرضی پر اپنی حکمرانی سے اس کی دل آزاری تو نہ کریں۔ اس کو جیتا جاگتا انسان سمجھیں، بے جان تو نہ سمجھیں کہ جیسے میز یا کرسی کو جہاں ہم چاہیں جس طرح چاہیں رکھ دیں، وہ وہی پڑی رہے گی۔ اس رشتے کی ایک اور برائی وہ یہ کہ میں اور تو اور میرا تمہارا والا راگ ختم ہو جائے تو کافی حد تک زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔
اب اگر دونوں یہ طے کر لیں کہ تمہارا مسئلہ میرا بھی مسئلہ ہے اور تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ بھی ہیں، تو میرا اور تمہارا والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم بعض دفعہ یہ تو ساری زندگی کہتے رہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تم خراب ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ خرابی میرے میں بھی ہو۔ دونوں اگر اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا مشاہدہ کریں تو خرابیاں شاید دونوں میں ہوں گی اور کوشش کرنے سے دور بھی ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال میں اگر دونوں ایک دوسرے کو گائیڈ کر کے چلیں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی گائیڈنس جنگل میں ایک چراغ کی مانند ہے جو پورے جنگل کو تو روشن نہیں کرتا، لیکن ایک ایک قدم چلنے پر انسان کو محفوظ ضرور کرتا ہے۔ مزہ تو دوسروں کو برا کہنے سے آتا ہے، خود کو ٹھیک کرنے میں اور اپنی برائی کسی دوسرے کے منہ سے سننے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، لیکن اگر ہم خود کی برائیاں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھنا شروع کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے دوسرے ہم سے زیادہ اچھے ہیں، اور ایسی غلطیوں کو ضرور نظر انداز کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھی سے جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں ہو گئی ہوں یا کسی مجبوری میں ہو گئی ہوں، اور اس پر اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے اس کے دل کی آواز بھی سنیں، اس کو کچھ کہنے کا موقع ضرور دیں تاکہ آپ ظالموں میں نہیں حکمرانوں میں شامل ہو سکیں۔ صرف اپنی مرضی کی بات اور اپنے مطلب کی بات سننے کے لیے متوجہ نہ ہوں، بلکہ اپنے ساتھی کی مرضی کی بات سننے کے لیے اپنے کان کو متوجہ کریں۔ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہوگا جب میں تو اور میرا تمہارا والا راگ ختم ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے اور اچھی زندگی گزارنے کے خواہش مند بھی ہوں گے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنے کی نصیحت کو قبول کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہم کیوں بعض دفعہ دوسروں کے منہ سے کی گئی نصیحت کو تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ساتھی کے منہ سے کی گئی نصیحت کو قبول نہیں کرتے، چاہے اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو؟ اب ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ دل میں عزت نہیں ہے، ورنہ اس کی نصیحت قبول کر لی جاتی ہے جس کی دل میں عزت ہو۔ عزت اور پیار اور محبت کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب آپ اپنے ساتھی کی وہ جائز بات مانیں جس میں آپ کی مرضی نہ بھی ہو، لیکن اس میں آپ کے ساتھی یا آپ کا نقصان بھی نہ ہو۔ ایک اور بات کہ یہ رشتہ ایک دوسرے پر یقین، اعتماد اور بھروسے کا ہے۔ جتنا ہی ایک دوسرے پر اعتماد پختہ ہوگا اتنا ہی یہ رشتہ مضبوط بھی ہوگا۔ یقین کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ چاہے آپ کا جیون ساتھی کسی دوسرے ملک یا کسی دوسری جگہ گیا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہو کہ وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یقین وہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ کا جیون ساتھی آپ کے پاس بیٹھا ہے لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے خیالات بھی وہیں پر ہوں۔ ایک لڑکی جب جوان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دل ہی دل میں پیار بھرے سپنے دیکھتی ہے۔ گھر والے بھی اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی پرورش میں یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ دیکھو ساس سسر کی اور خامند کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کرنا، انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ دینا، اور جب لڑکی اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر آتی ہے اور سارے رشتوں کو بخوبی نبھا بھی رہی ہوتی ہے۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ یہ میں اس لڑکی کا ذکر کر رہی ہوں جو واقعی اچھی طرح رشتوں کو نبھا رہی ہوتی ہے، حالانکہ بعض لڑکیاں ایسی نہیں بھی ہوتی، اور جب اسے خاص کر خامند کی طرف سے ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سارے پیار بھرے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
اگر میاں بیوی میں کسی بات پر بحث مباحثہ ہو جاتا ہے تو خامند کو تو اجازت ہے کہ بیوی کو گالیاں بھی دے دے، مار بھی جائے، لیکن عورت کو اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اسے ہر چیز کا اختیار ہے، لیکن عورت کو کیوں نہیں ہے؟ بحث مباحثہ میرے خیال میں اس وقت طول پکڑتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا پاؤں زیادہ اوپر ہو، یعنی میں زیادہ سچا ہوں۔ دونوں میں بحث مباحثہ یعنی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن وہ بات لڑائی میں نہیں بدلنی چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دونوں یہ چاہ رہے ہوں کہ بات کا اختتام مسئلے کا حل ہونا چاہیے، نہ کہ صرف میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں اور دوسرے کو جھوٹا۔ بعض اوقات مرد اس لیے بھی عورتوں پر رعب جما رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں بیویاں ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ بھئی ایک بات سوچنے کی ہے کہ جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہے تو پھر آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہوگی؟ وہ تو صرف عزت مانگتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے بات بات پر ٹارچر نہ کیا جائے، اور وہ احساس کے دو بول سن کر سب کچھ بھول جاتی ہے، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تھکاوٹ۔ اکثر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ عورت ہی گھر کو بناتی ہے اور عورت ہی گھر کو اجاڑتی ہے۔ کچھ حد تک تو یہ بات صحیح ہے، وہ اس طرح کہ عورت خود کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، یا پھر اس طرح کہ وہ ہر بات پر صبر کرتی رہے اور برداشت کرتی رہے، لیکن غلط اس طرح کہ آخر کب تک وہ برداشت اور صبر کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس لیے دونوں پہیے ٹھیک ہوں گے تو گاڑی بھی صحیح چلے گی۔ اگر دونوں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مثبت رویے سے اور مثبت چلنے سے ہی ہماری زندگی میں سکون ہوگا تو پھر ان کی زندگی جنت بن جائے گی۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔